والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین مسجد، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے خطا کاروں کو، گنہگاروں کو، سیاہ کاروں کو پھر سے ایک مرتبہ اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے، اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے، معاف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمایا. اور ماہ رمضان کے آخری عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، جو بڑی اہمیت، فضیلت کا حامل عشرہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس عشرے میں جو 10 راتیں ہیں، ان میں سے 5 ایسی ہیں جو بڑی فضیلت کے حامل، اور ان 5 میں سے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب وہ رات آج کی رات بھی ہو سکتی ہے، آئندہ کی بھی ہو سکتی ہے، پچھلے 2 آخراتوں میں گزر بھی جائے، یہ بھی ممکن ہے. لیکن اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک بہترین ذریعہ اللہ نے پھر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے. مدد سامعین، ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. ہم کیوں پیدا ہوئے؟ کیا مقصد ہے پیدا ہونے کا؟ کیا کھانا پینا، گھر بنانا، جائیداد چھوڑ کے مر جانا اس لیے آئے دنیا میں؟ نہیں، یہ بات کی چیزیں ہیں، یہ وسائل ہے، اسباب ہے، ذرائع ہے. ان تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ کی عبادت اچھے سے اچھا کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا کو ایسے اسباب سے جوڑ دیا ہے کہ جن کا استعمال کر کے ہم سکون سے رہتے ہوئے سکون سے اللہ کی عبادت کو بجا لا سکتے ہیں. اور جب عبادت کی بات ہے تو عبادت صرف اللہ کو مطلوب نہیں ہے کہ بس انسان جو ہے عبادت کرے. جب بات عبادت کی ہے، عمل کی ہے، تو اللہ کو ایسی عبادت، ایسا عمل پسند ہے جو سب سے اچھا ہو. عمل کیسا ہونا؟ اچھا ہونا. عبادت کیسی ہونا؟ اچھی ہونا. نیکی کیسی ہونا؟ حسین ہونا. بھلائی کیسی ہونا؟ خوبصورت ہونا. صرف عمل اللہ کو مطلوب نہیں، صرف عبادت نہیں، اچھی عبادت ہے. کہ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے تمہیں تمہاری موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم میں آزماؤں
کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھا عمل لے کے میرے پاس آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اچھا عمل چاہیے, صرف عمل نہیں کہ آئے بس ٹھہرے سب میں دن 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 2 رکعت 4 رکعت 6 8 قرآن پڑھ رہے 120 کی رفتار سے, یا اللہ تعالیٰ کس کو بھی نہیں معلوم, نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہا, نہ سننے والے کو سمجھ میں آ رہا, نہ سنانے والے کو, کس کو بھی نہیں, صرف پریکٹس چلتی ہے. ایسی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے. ایسی عبادت اللہ منہ پہ مار کر جا لے کے جا, میرے کو تو مطلوب ہی نہیں تھا. اللہ کو ٹھہراؤ پسند, ترتیل ہونا چاہیے, سکون, اطمینان, خشوع, خضوع, توجہ, انہمام, خلوص, اللہ کو یہ چاہیے. یہ ایکسرسائز اللہ کو نہیں چاہیے, اللہ کو عادت نہیں چاہیے, عبادت چاہیے. عبادت برائے عادت نہیں ہو, برائے عبادت ہی چاہیے اللہ. اور عبادت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ آپ کا عمل اچھا کب ہوتا ہے؟ یاد رکھیے, عمل سے پہلے ایک چیز بڑی اہم ہے, اسی پہ میں بات کروں. اچھے عمل کے لیے یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے, اچھے عمل کے لیے اچھی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ کا عمل اچھا کب بنے گا؟ جب آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. میری نیت خراب, میری نیت میں کھوٹ, میری نیت میں دکھاوا, میری نیت میں ریاکاری, میری نیت میں لوگوں کو بتانا, میرے اندر غرور, تکبر, انا, گھمنڈ, اور میں عبادت کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں لوگوں کو نمازی ہوں, میں بتا رہا ہوں تہجد گزار ہوں, میں بتا رہا ہوں سب کو سب سے زیادہ صدقہ دینے والا ہوں, میں بڑا مالدار ہوں. تو کیا اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ چاہیے کہ جو بتائیں کہ میں یہ ہوں, میں فلاں ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا؟ نہیں. اللہ کو خالص عبادت پسند ہے. اللہ کو وہی چاہیے جو بندہ اس کے لیے کرتا ہے, صرف اس کے لیے کرتا ہے, اور صرف اس کے لیے کرنے کے لیے سب سے پہلے دل کو سدھارنا پڑے گا, دل کو بنانا پڑے گا, نیت بدلنی پڑے گی, تبدیلی لانی پڑے گی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی, میں نے اپنی نیت کا علاج کرنا شروع کیا. ہم کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے نیت کا بھی علاج ہوتا ہے. نیت بھی بیمار ہو اس کا علاج کرانا, ہاں خراب ہو جاتی نہیں ہے, اس کا علاج کرانا. جیسا ہماری طبیعت خراب ہو تو جا کے ڈاکٹر کو بتا کے علاج کراتے. یہ جو نیت ہے جس کی بنیاد پر ہمارا عمل ہے, یہ نیت بھی خراب ہوتی ہے, یہ بیمار ہوتی ہے, اس کا علاج کرانا ہے. لہٰذا میں نے اس کا علاج کرنا شروع کیا, اور اس سے بڑھ کر دشوار کسی اور چیز کو میں نے نہیں پایا. بہت مشکل ہے نیت کو صحیح کرنا, بہت مشکل, کیونکہ یہ جو نیت ہے یہ کب بدلتی نہیں معلوم, اچھا رہتے رہتے بدل جاتے. اب برابر اللہ کے لیے کرنا چاہتے کام, شروع میں وہی رہتا نہیں بھائی اللہ کے لیے کرو, اللہ کے لیے کرو, اللہ کے لیے کرو, ذرا چھپا کے بھی کرتے, لیکن تھوڑا آگے بڑھتے ہی معلوم ہوتا کہ نہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں بھائی, ہاں فلاں کا رسپانس بھی آ رہا, ہاں فلاں کا کمیڈی بھی آ رہا, فلاں یہ بھی طرف دکھائیے. اب تک چھپا رہے تھے, اب دکھانا شروع کر. تو یہ جو نیت ہے یہ بدل جاتی ہے بہت جلد. اس کا علاج یہ دشوار ہے, مشکل ہے. آپ علاج کرتے تھوڑا سکون سے بیٹھے بھی اچھا رہتے, اچانک پھر نیت بدل جاتی, پھر پلٹ جاتے ہیں آپ, پھر دماغ بدل جاتا, ذہن بدل جاتا, تو سب کو خیال سب بدل کے رکھتا. اسی لیے یہ بدلنے والی چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے, اللہ کے لیے اس کو خالص کرنا ہے. اور ہمارے اسلاف اس سلسلے میں بڑی محنت کیا ہے. سب سے پہلے
ان کی نظر اپنی نیت پر ہی ہونی چاہیے، کیونکہ نیت صحیح ہے تو عمل صحیح ہے، عمل صحیح ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری لکھی، جانتے ہیں حضرت امام بخاری، صحیح بخاری بول کے ہم پڑھتے ہیں۔ اس صحیح بخاری کو انہوں نے لکھا اور اس بخاری میں 7,000 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں۔ کتنے؟ 7,000 سے زیادہ۔ اور حدیثیں کون سی ہیں؟ ایسی حدیثیں ہیں جن کا تعلق کلمہ شہادت سے ہے، کلمہ توحید سے، کلمہ رسالت سے، عقیدے سے، ایمان سے ہے، اسلام سے ہے، احسان سے ہے، نماز سے ہے، روزے سے ہے، زکوٰۃ سے ہے، حج سے ہے، جہاد سے ہے، اسی طریقے اور تمام عبادتیں، کئی عبادتوں کا تذکرہ انہوں نے اپنی بخاری میں کیا۔ بڑی سے بڑی حدیث کو انہوں نے لکھا، لیکن مسئلہ یہ تھا حدیثوں کو تو جمع کر لیا گیا، ساری حدیثیں موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کون سی حدیثیں، نمبر 1 حدیث کون سی ہونا؟ حدیثوں کو جمع تو کیا گیا، لیکن اس کو ترتیب دینا، سب سے پہلے کون سی حدیث آنا؟ کلمہ توحید والی آنا، کلمہ شہادت والی آنا، اللہ پر ایمان والی آنا، عقیدے پر آنا، نماز کی آنا، حج کی آنا، کس کی حدیث پہلے آنا؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جس حدیث کا تذکرہ اپنی صحیح بخاری میں کیا ہے وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت بنائی ہے۔ ہاں، جو نیت میں ہے وہی آپ کو ملنے والا ہے۔ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، پوری قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، تہجد گزار ہیں آپ، ایک نماز نہیں چھوڑتے، لیکن نیت میں کھوٹ ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، بتانا ہے، دیکھو میں نمازی، میں صاحب قرآن، میں قاری قرآن، میں تہجد گزار۔ یہ اگر نیت میں کھوٹ آ گیا تو معزز سامعین یہ ساری عبادتیں بیکار ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کوٹ کر کے سب سے پہلے یہی بتایا کہ اگر کوئی شخص بخاری کی کتاب کو اٹھا لے اور ایک ایک حدیث پڑھنا شروع کر دے، ایک ایک حدیث پڑھنا شروع کرے اور بخاری کو ختم بھی کر دیں، یہ بخاری اسی وقت اسے فائدہ دے سکتی ہے جب اس کی نیت صحیح ہو، جب اس کی نیت صحیح ہو۔ اور اگر اس کی نیت میں بگاڑ ہو تو بخاری کا ایک صفحہ نہیں، 100 صفحے نہیں، 7,000 حدیثیں وہ پڑھ لے، 7,000 حدیثوں کو یاد کر لے، 7,000 حدیثوں سے وہ کئی مسائل کا استنباط کرے، اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے تو اس کا اتنا بڑا عمل بھی اللہ کی نظر میں ضائع ہے، برباد۔ سب سے پہلے حدیث یہ لا کے آپ نے بتا دیا کہ اے حدیث کی کتاب پڑھنے والے، سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے، نیت درست ہے تو ایک حدیث سے بھی تو ہدایت پا سکتا ہے، اگر تیری نیت بری ہے 7,000 حدیثیں بھی تجھے گمراہ کر سکتی۔ ہاں، صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، اس علم کے پیچھے جو نیت ہے، جو ارادہ ہے، جو مقصد ہے، اس کا صحیح ہونا ضروری ہے، اس کو درست کرنا۔ اس لیے قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا، کہ اللہ کے نبی آپ بتا دو اپنی امت کو، اپنی قوم کو، کہ مجھے حکم یہی دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں۔ عبادت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے،
یہی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی ہر عبادت اللہ کے لیے خالص کروں، صرف اللہ کے لیے کروں۔ کسی اور کو دکھانا، بتانا، جتانا مطلب نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، صرف میرا اللہ خوش ہو جائے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا خیال ہونا چاہیے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں؟ بھائی بس اس پڑھنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مقصد یہی ہو کہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، مال صدقہ کر رہا ہوں، لٹا رہا ہوں، مقصد یہی ہو کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر۔ اللہ یہ جو عمل ہے یہ صرف تیرے لیے، میرا کچھ نہیں ہے۔ میں کوئی بڑا مالدار نہیں، تو نے مجھے مالدار بنا، یہ مال میرا نہیں ہے، اللہ تیرا مال ہے، تیری ہی راہ میں دے رہا ہوں، میرا کچھ نہیں، کوئی زور نہیں ہے میرا۔ تو معزز سامعین، اس طریقے سے ہماری نیتوں کی اصلاح ضروری ہے۔ آج ہمارا فوکس عمل پہ ہے، کوئی انکار نہیں ہے، توجہ کے ساتھ عبادت تو کر رہے ہیں ہم، لیکن سوال کبھی اپنے آپ سے کیجیے آپ تنہائی میں بیٹھ کے کہ اتنے جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ صبح سے شام تک بھوکے ہیں، روزے سے نہیں، روزے سے ہیں آپ، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، پیٹ میں درد ہو رہا، بے چینی کا عالم ہے، حلق سوکھ رہا ہے، چڑچڑے پن کی شکایت ہے، کیوں اتنا سوچ کیوں کرتے ہیں؟ کیا مقصد ہے اس کے؟ یہ عبادت ہم نے کیوں کی ہے؟ تراویح کا اہتمام 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہیں، سوال اپنے آپ سے کرو کہ میں کیوں کھڑا ہو گیا، گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہا میں؟ یہ سوال اس دل سے ہونا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں تو کس کے لیے، کیا کر رہا ہوں؟ اسی لیے کہا گیا کہ اپنی نیتوں کو درست کریں، نیتیں درست ہیں تو عمل درست ہے، ورنہ تمہارے بڑے سے بڑے عمل کو اللہ رب العالمین ضائع کر دے گا۔ اسی طرح معزز سامعین دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو بھی جو چیز مطلوب ہے وہ انسان کا عمل ہی ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، کہ یہ جو اللہ ہے تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا، مطلب نہیں ہے اس کو تمہارا جسم کتنا ہے، تم کتنے کلو کے ہے، ہینڈسم ہے کہ نہیں ہے، ہاں کتنی طاقت تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو بڑی بلڈنگ بنا جا کے ہم بناتے کرتے، کیا اللہ کو یہ چیزیں مطلوب ہے کہ انسان ایسا ہی ہونا چاہیے؟ نہیں، اللہ کو صرف ہماری صورتیں پسند نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ کو مطلوب نہیں ہے تمہارا جسم۔ پھر کیا مطلوب ہے بھائی؟ اللہ کو ہمارا جسم مطلوب نہیں، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم سے اسے چاہیے کیا؟ تو کہا گیا کہ وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے کس نیت سے کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، انسان جاتا کیوں ہے اس کے پیچھے، کیا کوئی مفاد ہے یا کوئی فائدہ ہے؟ اس نیت کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو ظاہری چیزیں نہیں چاہیے، اس کی مثال قرآن مجید میں ہم بارہا پڑھتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز یہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت، یہ جو قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا،
اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے تمہارے پاس کتنا گوشت آ رہا، کتنا خون ہے تمہارے پاس. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. چلو بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ہمارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، پھر اللہ دیکھتا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چیز دیکھتا ہے وہ انسان کا عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں میں جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یہ تقویٰ چاہیے جس کا بیس نیت ہے. اسی طرح یہ جو نیت ہے اس کا اثر ہمارے عمل پہ بڑا گہرا پڑتا ہے. عمل ایک رہتا لیکن اس عمل کا جو ثواب ہے ہماری نیتوں کی وجہ سے بڑھتا بھی ہے اور گھٹ بھی جاتا ہے. جیسے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے، ابھی اس نے نیکی نہیں کیا، نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کے ارادے پر بھی ثواب لکھا جاتا ہے کیونکہ ہم نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، اس پر ایک ثواب. لیکن اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس کے ساتھ اس ارادے پر عمل بھی کرے، میں نے ارادہ بھی کیا اور عمل بھی کیا، جیسے کہ روزہ رکھنا ہمارا ارادہ ہے کہ کل روزہ رکھتے ارادہ ہے اور کل اس پہ عمل بھی ہو. اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل کرے، كتبها الله له عنده 10 حسنات الى 700 ضعف، کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی اس نیکی کے ثواب کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. ہمارا جو ثواب ہے کہاں تک بڑھایا جائے گا؟ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، صرف ایک نیکی کا ثواب. اب دیکھیے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور مقصد کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. اب آ رہے نماز پڑھ رہے پہلی صف میں موجود ہیں اور آپ کی چاہت کیا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اللہ کو خوش کرنا ہماری عبادت کا، ہمارے عمل کا مقصد. نماز پڑھ رہے ہیں صرف خالص اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو آپ کی نیت کے حساب سے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھائے. نیت خالص ہے، پورا خشوع خضوع ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بھی دیتا. اور اگر نیت بری ہو، بڑا عمل ہے، پوری رمضان کی تراویح پڑھے لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ مجھے جو ہے نا نمازی کہنا، بڑا تقوی والا کہنا، متقی کہنا، متولی کہنا، بڑا آدمی کہنا، کیونکہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑے کام کیے ہیں. سب کارنامے بیان کر لیتے پھر رہے. تو اس طریقے سے انسان کی نیت بدل جائے تو اللہ تعالیٰ اسی عبادت کی کے اجر کو، ثواب کو گھٹا دیتا ہے. کوئی 700 گنا تک بھی ثواب پاتا ہے، کوئی ایک نیکی کا ثواب 10 گنا پاتا ہے، کوئی 20 گنا پاتا ہے، کوئی 100 گنا پاتا ہے، کوئی 200، کوئی 300. اسی طریقے سے کوئی 700 گنا بھی اس کا اجر پاتا ہے، کوئی 700 گنا سے زیادہ بھی اجر پاتا ہے صرف ایک نیکی. کس لیے؟ نیت کے درست ہونے کی وجہ سے، نیت کے صحیح ہونے کے سبب. اسی طرح معزز سامعین، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ رب عمل صغیر
یکبرہ النیہ، کہ جو عمل ہے چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت اس کے پیچھے اس کے ثواب کو بڑھا دیتی ہے۔ عمل کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے، گرچہ کہ عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ کو اتنا پسندیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا تک ثواب ہے، 700 گنا۔ اور کبھی انسان بہت بڑا عمل کرے، سارے غریبوں کو کھانا کھلا دیا، ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا، بہت بڑا کام، بہت بڑا ثواب، بہت بڑا عمل، لیکن ساتھ ہی ساتھ مقصد کیا تھا؟ ذرا میرا نام ہونا، ذرا لوگ میرے کو پہچاننا، لوگوں میری واہواہی ہونا، لوگ مجھے جاننا، لوگ میرے بارے میں معلوم کرنا۔ اس طریقے سے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا کے ساتھ چلنا ہے، دنیا کو لے کر چلنا ہے، دنیا کو چھوڑ کر۔ تو اس طریقے سے ہماری جو نیتیں ہوتی ہیں ہمارے عمل کو بڑا بھی بناتی ہے اور ہمارے عمل کو چھوٹا بھی بنا دیتی ہے۔ اسی طرح نیتیں دیکھیے اگر خراب ہو تو بڑا بھی عمل جو ہے وہ ضائع ہوتا نظر آتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ اللہ نے سورۃ المعون میں فرمایا نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی۔ کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کیوں بھائی نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی بربادی؟ اللہ نے دو صفات کا تذکرہ کیا، دو چیزوں۔ سب سے پہلی چیز الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایک وہ نمازی ہے جو سست ہے، کاہل، آلسی پن، اذان ہونے دو، اقامت ہونے دو، امام صاحب پہلی رکعت میں ہے جانے دو، دوسری رکعت ٹھیک ہے، تیسری رکعت آرو، چوتھی رکعت کے سلام میں لو، پھر نماز پڑھ لے کے نکل جاؤ۔ ایسی نماز، حالانکہ اس وقت ہم کچھ کام ہی نہیں کر رہے ہیں، واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس یوں ہی لیٹے بغیر کسی سبب، سستی، کاہلی، تباہی ہے یہ، ایسی نماز ہوگا۔ اور الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو نماز میں دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میری نماز میں ایسے نماز پڑھتا ہوں، آپ نہیں پڑھتے، جلدی پڑھ کے بھاگے، میں دیکھو کیسے نماز پڑھ رہا ہوں، کتنے اچھے انداز میں پڑھ رہا ہوں، اپنے آپ کو نمازی بتانے والے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جن کے لیے جو عبادت کرتا ہے اس کے حوالے کر دے گا اور بولے گا کہ جاؤ دنیا میں جو نماز پڑھے نا، ہاں وہ میرے لیے نہیں پڑھے، آپ جس کے لیے پڑھے اس کے پاس جاؤ اور اسی سے ثواب مانگو۔ اللہ کے لیے کرے تو اللہ دیتا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے کرے تو پھر دوسروں سے ہی لینا پڑتا نا، اللہ سے کیسا کیا؟ تو جو لوگ ریاکاری کرتے، دکھلاوا کرتے، دوسروں کو بتانے کے لیے کام کرتے،
یہ جو دکھلاوا ہے کہاں سے آیا؟ یہ نیت میں کھوٹ کہ انسان کی نیت بدل گئی تو پھر معزز سامعین عمل بڑا ہی کیوں نہ ہو اس کی بنیاد پر وہ ثواب نہیں عذاب پاتا ہے، عذاب پاتا ہے۔ تو یہ تبدیلی کہاں سے آ رہی ہے؟ نیت کے بدلاؤ سے، نیت کے بدلنے سے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو درست رکھے، عمل کو درست رکھنے کے لیے اپنی نیت کو درست رکھے۔ اسی طرح معزز سامعین نیت ارادہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان چھوٹا بھی عمل کرے لیکن اس کے پیچھے مقصد اللہ کو بنانا ہو، مقصد کیا ہو؟ اللہ کو بنانا، اللہ کو خوش کرنا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا چاہتا ہو، تجھ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی عمل کر رہے ہیں اور اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی کہ جو اپنی بیوی کے منہ میں نوالا رکھے۔ اگر بیوی کے منہ میں ایک شوہر نوالا رکھتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو پھر معزز سامعین ایسے شخص کو اللہ رب العالمین مکمل ثواب دیتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح معزز سامعین جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ اخلاص کے بغیر جو ہے کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ جو جنگ لڑنا چاہتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ جہاد کرنا چاہتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹانا چاہتا ہے۔ ایک شخص ہے ایسا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے کچھ پیسہ مل جائے، فنڈ مل جائے، کیونکہ وہ جہاد میں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ تھوڑا پیسہ بھی مل جائے اور اسی کے ساتھ ذرا میرا نام بھی اونچا ہو جائے، ذرا پبلک میں میرا نام آئے۔ تو معزز سامعین ایک ایسا شخص ہے جو جہاد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اجرت چاہتا ہے اس کی، اور اسی طرح وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا نام ہو، ناموری ہو، شہرت ہو، لوگ اسے مجاہد کہیں، لوگ اسے بہادر کہیں۔ یہ مقصد ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا لا شیء لہ، یہ جو شخص ہے اس شخص کو کچھ بھی نہیں ملے، کچھ بھی نہیں ملے، گرچہ کہ وہ کیا ہے؟ مجاہد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد ہے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر اس کا مقصد اس جہاد کے ذریعے سے کچھ فنڈ حاصل کرنا تو پھر ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، اور ایسے شخص کے لیے اللہ کے پاس نہیں۔ دیکھیں اس نے نیت کا اظہار کیا، وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ چیز مل جائے، تو اللہ کے رسول نے منع کیا اور کہا کہ اگر ایسا کوئی کرے تو اسے کوئی ثواب کو ملنے والا نہیں۔ اسی کے ساتھ محترم سامعین قیامت کے دن جو ہے بہت سارے لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے،
نیتوں پر اٹھایا جائے کہ جیسی نیت کے ساتھ جو مرا اسی نیت کے مطابق اسے اٹھایا جائے. یہ ضروری اور اہم چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک لشکر کعبے پر چڑھائی کرے گا. قیامت کے قریب کی بات ہے کہ ایک لشکر جو ہے کعبے پر چڑھائی کرے گا, کعبے کو توڑنے کے لیے نکل جائے گا. اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کعبہ ڈھا دیں گے, ختم کر دیں گے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص, یہ قوم والے جب مقام بیدا پر پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے. زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور اس میں معمول کے لوگ بھی ہوں گے جو اس علاقے میں رہنے والے, کھانے والے, پینے والے. لہذا ایسے شخص جس کی نیت میں کھوٹ ہو اسے اٹھایا جائے گا تو اسی اعتبار سے کہ اس کی نیت میں کیا تھا, اس کے دل میں کیا تھا. تو حدیث میں یہ بات جو کہی گئی ہے کہ لوگوں کو نیتوں پر اٹھایا جائے گا اس اعتبار سے کہ یہ لوگ جس مقام پر دھسائے جائیں گے مقام بیدا میں, وہاں پر اس علاقے میں اچھے لوگ نہیں ہوں, عام جن کی زندگی چل رہی ایسے لوگ ہوں. تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص مر گیا, لیکن ہر شخص کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا کہ اس کی نیت میں کیا تھا, توحید کی, عقیدہ صحیح تھا, شرک عقیدہ تو صحیح تھا, شرک عقیدہ تو اس کے اندر نہیں تھا, اس کی نیت میں کیا تھا. تو اس طریقے سے معزز سامعین ہماری جو نیت ہے یہ ہمارا پیچھا کرتی ہے قیامت تک. تو اس طریقے سے معزز سامعین ہمیں ہماری نیتوں کا جائزہ لینا ہے. آج الحمدللہ ماہ رمضان کا اختتام ہو رہا ہے. دیکھیے ہم کتنی عبادتیں نہیں کریں, روزہ رکھے, فرض نماز الحمدللہ با جماعت پڑھے, پابندی کے ساتھ. نہیں پڑھے تو بے چینی بھی ہوئی تھی ہم کو, ارے نہیں بھائی جا کے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, روزہ ہے. پھر نفلی نماز پڑھے, پھر تراویح پڑھے, پھر الحمدللہ رات میں پڑھتے تراویح, قیام اللیل, کتنے دعائیں کر رہے ہیں, اذکار پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ حضرت ذات اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, لٹا رہے ہیں, مسجد کو دے رہے ہیں, فلاں جگہ دے رہے ہیں, افطار کھلا رہے ہیں, دعوتیں کر رہے ہیں. کتنی عبادتیں نہیں کر رہے. اتنی عبادتیں کرتے ہوئے سوال یہ ہے کہ میری نیت میں کیا تھا, کس لیے اتنی عبادتیں میں کس لیے کرا, کس کو دکھانا مقصد تھا, کس کو بتانا مقصد تھا, کس کو خوش کر رہے افطار پارٹی کر کے ہم, کس کو منا رہے ہیں, کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. صدقہ دے رہے ہیں تو کس مقصد سے دے رہے ہیں آپ, کیا بتانا چاہ رہے ہیں, میں مالدار ہوں بتانا چاہ رہے ہیں آپ, یا پھر میں دینے والا ہوں, بڑا سخی دیالو آدمی ہوں, یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ. کس کے لیے کرے عبادتیں, سوچنا, جائزہ لینا ضروری ہے, ورنہ عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. نیتوں کو درست کرنا عبادتوں کی, جب تک نیت درست نہیں اللہ کے پاس بڑی سی بڑی عبادت قبول نہیں. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ جو ریاکار ہے, ریاکار لوگ, نماز پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے, قاری قرآن, علم رکھنے والے, ایسے لوگوں سے ہی جہنم کو جلایا جائے. نیتوں کی فرق کی وجہ سے, نیتوں کے بدلنے کی وجہ سے, ریاکاری آنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سب سے پہلے جلائے. اسی لیے معزز سامعین پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں. سارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. نیت درست ہے تو پھر عمل درست ہے, اور اگر عمل درست ہے
تو وہی عمل قابل قبول ہے، اور اگر عمل قبول ہے تو پھر آپ کے لیے جنت ہے، حساب و کتاب میں آسانی ہے، میدان محشر کے مراحل میں آسانی ہے، یہاں تک کہ جنت کا ٹھکانہ بھی انہی اعمال کی بنیاد، جزاء بما کانوا یعملون۔ یہ جنت ہے ان اعمال کا جو انسان دنیا میں کیا کرتا تھا اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے عبادت کرنا، اور جو عبادتیں کر رہے ہیں اس میں اپنے آپ کا جائزہ لینا، نیتوں کو درست کرنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ رب العالمین کے لیے ہی عبادتوں کو بجا لانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خلوص کو ڈال دے، اللہ تعالیٰ اللہ ہی کے لیے عبادتوں کو بجا لانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ریاکاری سے بچائے، دکھلاوے سے بچائے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جینے، اللہ کے لیے ہی مرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس دور پرفتن کے ہر فتنے سے ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ عالم اسلام میں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اللہ ظالموں کو نیست نابود کر دے، مظلوموں کی داد رسی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان جو پریشان حال ہے ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں بھی کئی مسلمان پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی غربت کا خاتمہ کر دے، مسلمانوں کو دلوں میں اسلام کے جذبے سے مسلمانوں کے دلوں کو سرشار کر دے۔ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔